کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہہ کیا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کون کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات پہ غور نہیں کر پائیں گے۔ پھر ارے کہ یہ تو فلاں آدمی بھائی، فلاں آدمی بیکار آدمی ہے تو اس کی بات سن رہا ہے، نہیں، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برے سے بھی اچھی بات مل جائے، کیونکہ اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ اب قرآن مجید سے ایک بات سمجھیں ہم، قرآن مجید اور دنیا کی ساری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا، ارے تمہارے بھگوان کو کس نے بنایا رے؟ تو وہ کہنے لگا فلاں نے بنایا تھا۔ کہ کب بنایا؟ کہ بہت سال ہو گئی۔ میں نے کہ تیرا مذہب ہی غلط ہے، پھر بھگوان کوئی بنتا ہوگا؟ میں نے کہ ہمارے مذہب میں دیکھ کیا پہچان دی ہے اس کی، کہ کیا پہچان دی ہے۔ میں نے کہ ہمارے مذہب میں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد بتایا گیا، اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ تو کہہ رہا ہے ہمارے بھگوان کو بنایا۔ جو مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے بھگوان کو بنایا گیا ہے وہ دھرم ہی غلط ہے۔ صحیح دھرم کی پہچان کیا ہے؟ صحیح دھرم اسلام ہے، جو ہمیں اس کائنات کے مالک کی صحیح راہ بتاتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی شروعات ہے نہ اللہ کا انت ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اے دنیا کے انسانوں، پاگل اور دیوانوں، دنیا کی چیزوں کی پوجا مت کرو، پتھر کے آگے مت جھکو، پیڑوں کے آگے مت جھکو، سورج کے آگے مت جھکو، چاند کے آگے مت جھکو، زمین کے آگے مت جھکو، اپنے جیسے انسان کے سامنے مت جھکو۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب روپ آکار والی ہیں، اللہ کا کوئی شریر نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں ہے، کوئی کان نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے من میں آیا، من سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ انسان کی بدھی کو سمجھانے والی بات ہے صرف۔ ابھی جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا یا پوری کائنات کو ہاتھ پہ رکھ لے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہے، نہیں، انسان کا چونکہ ہاتھ ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، تو ہاتھ کی مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان اپنے ہاتھ سے میری طاقت کو سمجھ لے۔ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو کائنات بنائی، ہر چیز کو بنایا۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس سے بڑا کوئی نہیں، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں، جس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا ہمسر کوئی نہیں، یعنی اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، اس کے سامنے کوئی دم مارنے والا نہیں، اس سے بڑا تکبر اسی کو اچھا لگتا ہے، تکبر اسی کو سجتا ہے۔ ساری تعریفوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ کائنات بنائی۔ قرآن کہتا ہے الحی القیوم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو بنایا ہے اور میں ہی سب کو چلا رہا ہوں۔ انسانی عقل دھوکہ کھاری ہے، انسان سوچتا ہے مجھے فلاں نے سہارا دیا، فلاں نے میرا دکھ دور کر دیا۔
اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا، تیری عقل دھوکہ کھا رہی ہے، میری قدرت کو پہچان۔ میرے سوا کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، تیری عقل دھوکہ کھا رہی ہے، عقل پہ غور کر، ہاتھ مار اپنی عقل کے اندر، اس سے پہلے کہ جیون کا سمے پورا ہو جائے پہچان لے میری قدرت کو، اپنے جیون کو کامیاب کر لے، ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگے پھر آگے۔ تیرے دائیں بائیں سے کتنے لوگ اچک لیے جا رہے ہیں روز، آج وہ مر گیا، آج وہ مر گیا، کیا تجھے احساس نہیں؟ کیا تو ہوش میں نہیں آتا؟ کیا جاگتا نہیں ہے؟ کب جاگے گا؟ جب آنکھ مچ جائیں گی، جب فرشتے آ پہنچیں گے، جب تجھے دکھے گا کہ ہاں جس کو میں کہانی سمجھتا تھا وہ حقیقت نکلا۔ انسان اپنے آپ نہیں مرتا، فرمایا کہ تو مرتے ٹائم جان لے گا کہ میں مر کے مٹی میں نہیں مل رہا ہوں، میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ لیکن پھر اس وقت تو ایمان لائے گا، اس وقت تو ہوش میں آئے گا، اس وقت تو توبہ کرے گا، اس وقت پھر تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ زندگی ایک امتحان ہے، غور کر۔ اب انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے۔ اگر تینوں مرحلے میں سے، چلو بچپن تو خیر کھیل کود میں نکل گیا، کوئی بات نہیں ہے، جوانی انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، مدہوش رہتا ہے جوانی میں، اٹک لڑائی لیتا ہے اور عقل کچھ ہی کچھ ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن چلو جب جوانی چلتی ہے بڑھاپے کی طرف، شریر کی جان ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو انسان کو کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ یار یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، آخر مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ ارے زمین میں اتنی طاقت نہیں جو گنے کو میٹھا کر دے، زمین میں اتنی طاقت نہیں جو آم کو پیدا کر دے، آم کو میٹھا کر دے، ماں کے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو انسان کو بنا دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے مجھے بنایا ہے، یہ آنکھ ناک کان، میری آنکھوں میں روشنی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو مجھے کس نے بنایا ہے۔ اب اس انسان کا ان تینوں مرحلوں میں سے اگر اللہ کی طرف دھیان لگ گیا، دھیان نظر اللہ کی طرف لگ گئی کہ مجھے کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور پھر یہ نہا دھو کے لگ گیا اللہ کی کھوج میں۔ اللہ کی کھوج کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے بس نماز پڑھ لی دین پورا ہو گیا، بس قصہ ختم۔ سوچتے ہیں کہ بس نماز سب سے بڑا فرض ہے، یہ بس جو کچھ دین ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نماز بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، سارے عملوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک عمل کا دروازہ ہے جو اسلام میں سب سے بڑا فرض بتایا گیا ہے، مگر یہ امت اس سے اندھی ہو گئی۔ وہ کیا دروازہ ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر دیا، اپنی مخلوق کو کھلا بھی رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین اعلان کر دیا، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں تم سب کو پال رہا ہوں۔ لیکن مخلوق کی طرف سے، بندے کی طرف سے اللہ کا دروازہ کب تک بند ہے؟ اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، سب کچھ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ دھرتی پہ تیرا ہی کھا رہا، تیری ناشکری کر رہا ہے، حسد میں گھومتا ہے، تکبر میں گھومتا ہے، گھمنڈ میں گھومتا ہے، دوسروں کی موت سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، تیرا شکر ادا نہیں کرتا، نماز بھی غفلت کی پڑھتا ہے، حج بھی غفلت کے کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مکاری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، برائی پہ بھی چلتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہے پھر؟ تیری طرف دل سے غور کرتا ہی نہیں ہے، تیرے دین کا کھیل بنایا ہوا ہے اس نے۔ تو اب جب بندہ، اب اللہ کی طرف سے اس کا دروازہ بند ہے ابھی تک، کب کھلے گا؟ جب اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے۔ اس امت پر یہ کام کیوں فرض کیا اللہ نے؟ نبوت کا دروازہ کیوں بند کیا اللہ نے؟ کیونکہ یہ امت، قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اس امت کو میدان میں لایا گیا ہے اوروں کی ہدایت کے لیے، تاکہ میرا حق پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کیوں فرض کیا ہے یہ کام؟ جب یہ امت اللہ کا علم حاصل کرنا شروع کر دے گی، سمجھ لو اللہ کی طرف، دروازے کی طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا۔ کیونکہ مین چیز ہے علم، روشنی والا علم۔ جب تک علم نہیں جانے گا، اللہ کو نہیں پہچانے گا، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، عقل کی سوجھ بوجھ سے موت کے بعد کی زندگی کو نہیں سمجھے گا کہ موت کے بعد کی زندگی کیسے ہے۔ یہ دنیا میں پاگلوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، گمراہوں کی بھیڑ بھری پڑی ہے، دکھنے میں کچھ اور دکھتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے، اندر سے ایمان سے خالی ہیں لوگ، روح انسانوں کی بھٹک رہی دنیا کے اندر۔
کبھی کسی مال کے اندر، کبھی کسی دولت کے اندر، کبھی زمین کے اندر، کبھی جائیداد کے اندر۔ کرموں سے معلوم پڑتا ہے نا ہمیں، روح انسان کی بھٹک رہی ہے۔ جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اس کی روح صرف اللہ کی طرف اٹکتی ہے، دنیا سے دل ہٹا دیتا ہے اپنا، دنیا کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ، یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہذا تو میرے لیے ہے۔ اس دنیا کے پیچھے نہ پڑنا، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں روز مرتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو پہچان۔ اگر اس نے 3 مرحلے میں سے اللہ کی طرف اس کے نگاہ لگ گئی کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور پھر اللہ کی کھوج میں یہ لگ گیا، اگر لگ گیا، اس نے رات دن ایک کر دیا، اللہ کی کتاب کے دوارا اللہ کی کتاب کو سمجھا، اس میں دھیان لگایا، اس میں عقل کی طاقت لگائی، اور پھر جہاں سے ملا اللہ کا علم حاصل کیا، اچھائی کو لے لیا، برائی کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ کا بھی اعلان ہے تو میری راہ میں میری کھوج میں تکلیف اٹھا، میں تجھے ہدایت دے دوں گا۔ اللہ کا اعلان ہے اے دنیا کے انسانوں تم سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ سچا راستہ دکھا دینا۔ صرف اللہ ہی ہے جو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا۔ کتنے مسلمانوں کو علمدوں کا مطلب ہی نہیں پتہ، نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ، یعنی پورے دھیان کا فوکس دنیا پہ ہے، دنیا کے کاموں کو سمجھتے بھی ہیں، اس میں باریکی سے چھان بین بھی کرتے ہیں، ہر چیز کو کرتے ہیں، مگر اللہ کے دین میں کوئی چھان بین نہیں۔ 80 سال کی عمر نکل جائے، نماز صحیح سے سیکھنے کو تیار نہیں آدمی۔ سب سے بڑی لاپرواہی اگر میں دیکھ رہا ہوں اس دھرتی پر چاروں طرف گھوم کر کے، چونکہ میرا دعوتی کام ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا میرا کام ہے، جگہ جگہ جانا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، دھوکے سے ہٹ کر سچائی کو دیکھنا، پھر لوگوں میں سچائی کو بیان کرنا، کیونکہ یہی کام ہے میرا، ہر مسلمان کا یہی کام ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ لاپرواہی اس دھرتی پر اللہ کے سمبندھ میں لوگ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی ناشکری اللہ کے سمبندھ میں کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ گیا، یا تو بچپنے میں یا جوانی میں یا بڑھاپے میں، اگر اللہ کی طرف دھیان لگ گیا اور جیون کا مقصد اس نے سمجھنے کی کوشش کری کہ میں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر اللہ نے اس نے اللہ سے ایمان مانگا تو اللہ تعالیٰ ایمان کیا دیتا ہے؟ پوری دنیا کی محبت بندے کے دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کیا ثبوت ہے کہ اللہ کو ہم نے پا لیا؟ جیسے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، کسی چیز کی حد تو ہے، اب ہم کیسے مانیں بھی چلو امتحان ہے، اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی ہے، لوگ اکثر باولے ہیں اس چکر میں، سمجھ نہیں پا رہے دین کیا چیز ہے، تو ہم کیسے مانیں ہم نے اللہ کو پا لیا، ہم مطمئن ہو جائیں؟ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے اور ناز ہو کے لگ جاتا ہے، اور عقل کی ساری طاقتیں، شریر کی ساری طاقتیں، جان کی، مال کی، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایمان نصیب فرماتا ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی اللہ کی نعمت مل گئی، اور پھر جب وہ اللہ سے ایمان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے، پھر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی، اس کا دل جو ہے دنیا کی چیزوں میں اٹکا ہوا نہیں رہتا ہے، پھر اسے کوئی ملال نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں 3 سمے ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ ایک سمے بیت گیا، تینوں سمے میں اللہ کی مرضی پر مطمئن رہتا ہے، اسباب صحیح اکٹھے کرتا ہے، اسباب کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ پچھلے سمے میں جو بیتا وہ اللہ کی مرضی تھی، اے اللہ میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اب جو بیت رہا ہے میرے ساتھ سکھ یا دکھ یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اگلے وقت میں جو آنے والے وقت میں جو بیتے گا وہ بھی تیری مرضی ہوگی، سکھ یا دکھ میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو بندے کی روح پھر بھٹکتی نہیں دنیا کے اندر، بندے کی جو روح ہے پھر دنیا میں بھٹکتی نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف مطمئن بندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کو پھر وہ پا لیتا ہے۔ پھر اس کے جیون کا مقصد ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے جیون کا مقصد یہ بنا لیا اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بالکل یہاں پر اس حدیث میں صاف صاف ظاہر کر دیا گیا ہے کہ جس نے اپنے جیون کا مقصد، جس نے تقوی اس پرکار کا حاصل کر لیا
جس نے ایمان اس پرکار کا حاصل کر لیا محنت کر کر کے کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ تو اب اور پھر دائیں بائیں سے جب انسان مر رہے ہیں، یہ ایک دنیا کا نسہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں شیطان سب کے اندر ہے، اور شیطان حسد کا، تکبر کا بیمار ہے۔ شیطان کو حسد تکبر ہو گیا تھا۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آدم کی اولاد کو جہنم کی آگ میں لے جاؤں۔ اس لیے پہلے دعوت کا کام شروع ہوتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کفر جاگتا ہے۔ جب کفر جاگتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اسلام کے خلاف تدبیر بناتا ہے، اسلام کو مٹانے کی طاقت اکٹھی کرتا ہے، گورنمنٹ کی طاقت اکٹھی کرتا ہے، پیسے کی طاقت اکٹھی کرتا ہے، فورس کی طاقت اکٹھی کرتا ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف کیوں ہو رہا ہے؟ آج کے زمانے میں اتنی پبلک باولی ہے کہ وہ سمجھ نہ پا رہی ہے کیوں کر رہی ہے سرکار ایسا، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت بہت زبردست دی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تو کفر جاگ رہا ہے۔ اب جو شیطان ہے وہ ان کے اندر جاگ گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو ہدایت ملے گی تو جہنم میں پھر لوگ کم جا پائیں گے، اس لیے میں محنت کروں تاکہ میں اپنے ساتھ ان سب کو جہنم میں لے جاؤں۔ اب جو کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، وہ دنیا کے دھوکے میں گم ہو چکے ہیں، وہ دنیا کے دھوکے میں گم ہو چکے ہیں، سچائی سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ یہ گمان لیے ہوئے جیتے ہیں دھرتی پہ کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ جینا ہے، یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ ان کے دائیں بائیں لوگ مرتے ہیں مگر وہ اندھے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو دھرتی پر ناحق اپنی بڑائی جتلائے گا، تکبر میں گھومے گا، ایک نطفے سے بنا انسان، اسے ہم اپنی سچائی سے اندھا کر دیں گے، اس کے سامنے لوگ مرتے رہیں گے، اسے اپنی موت کا احساس نہ ہوگا۔ ہاں دیکھتا رہے گا، وہ دیکھتا رہے گا کہ ہاں یار وہ مر گیا، ہاں یار وہ مر گیا، مگر وہ ہوش میں نہیں آ سکتا، ہوش میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہوش میں اسی کو لاتے ہیں جو میری پہلی شرط پہ آتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اب انسان کو لازمی ہے کہ جب اسے اللہ کی کھوج کرنے نکلے گا تو سوچے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چاہت اللہ کی معلوم کرے گا انسان کہ سب سے پہلی اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کو کیا چیز پسند ہے۔ جب قرآن مجید پڑھے گا تو سب سے پہلی ہی آیت میں اللہ نے اپنی مرضی بتائی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ کیا ہے جو میری تعریف پر راضی ہوگا، خود خاک میں ملنے سے پہلے اپنے آپ کو میرے سامنے خاک میں ملائے گا، بس میں اسی کو ایمان دے دوں گا، اور جو میری کھوج میں نکل جائے گا میں اسی کو روشنی دکھاؤں گا۔ یہ ایمان کی روشنی ہوتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ دنیا پاگلوں سے بھری پڑی ہے، دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، غفلت کی نمازیں، غفلت کے حج، غفلت کے زکوٰۃ، غفلت کا دین۔ جبھی اس امت پر جب آ رہا کیوں آ رہا ہے؟ اور سب دین سا دھوکا، لوگ سچا ایمان چاہتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دین میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے تم نے اللہ سے مانگا کبھی؟ اللہ کے لیے تم نے تکلیف اٹھائی کبھی؟ اللہ کے لیے محنت کری کبھی؟ محنت کر کے دیکھو، اللہ تمہارا دنیا کا دھوکہ ایسا ہٹائے گا کہ تمہاری عقل میں سمجھ میں آ جائے گی بات کہ دنیا ہے کیا اور میری زندگی ہے کیا۔ انسان کے اندر حسد، جلن، تکبر، تمام چیزیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی محبتوں میں دل اٹکا ہوا ہے۔ کبھی کسی زمین میں دل اٹکا ہوا ہے، کسی پلاٹ میں دل اٹکا ہوا ہے، کسی دکان میں دل اٹکا ہوا ہے، کسی مکان میں دل اٹکا ہوا ہے، اولاد میں دل اٹکا ہوا ہے۔ یہ ساری دنیا بے وفا ہے، مکار ہے، غدار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جو ہے وفادار ہوں، میرے بندے کچھ نہ تھا میں تھا، سب کو فنا کر دوں گا، میں باقی رہوں گا۔ جو مجھ سے یاری لگائے گا وہی کامیاب ہے، جو مجھے راضی کرے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی کامیابی کی راہ کو پہنچے گا، اور جو مجھے ناراض کر کے آئے گا، دنیا بٹوٹتا ہوا، دنیا کی کولی بھرتا ہوا آئے گا، موت مرنے کے بعد وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کفر جاگتا ہے تب جب اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو کفر کس طرح سے اپنے ہاتھ پیر پھینک رہا ہے، اور کفر سوچتا ہے دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ کفر کے پاس نور، ایمان، روشنی آئے گی کہاں سے؟ نور ایمان کی ایک روشنی ہے، تجلی، شکتی، الحمدللہ جس کو ہم نے پا لیا ہے محنت کر کر کے۔ اب جو پا لیتا ہے وہی سمجھتا ہے اس چیز کو۔ یہ معاملہ گول مول ہے،
اصل میں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، موت کے بعد جب رزلٹ ملے گا وہاں اصل چیز معلوم پڑے گی انسان کو۔ تو ایک نور ہے، ایمان والے کو ملتا ہے، لیکن پہلے اس کو ملتا ہے جو شرک سے پاک ہوتا ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر ایک نور ملتا ہے اس کو، ایک روشنی، ایک وہ روشن راہ جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا اس کے یقین میں، اس کے ایمان میں۔ بالکل ایسے مانو جیسے میں دیکھ کر روشنی ٹارچ لے کے چل رہا ہوں رات کے اندھیرے میں، اور مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس ٹارچ کی روشنی مجھے ایسے لے جا رہی ہے، اور یہ صاف صاف ایسے دکھائی دے رہا ہے۔ اور جو اندھیرا ہو، اندھیرے میں ہو، وہ تو اندھیرے میں گھوم رہا ہے، وہ کبھی صحیح راہ سے ملے گی نہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، پھر اس کو ایمان کے نور کی روشنی دیتا ہے، اور پھر وہ کوئی شک میں نہیں ہوتا، ایک روشنی کی راہ پر چلتا ہے، اللہ سے چلاتا ہے، اور اس کے اندر ایک کسوٹی پردان کرتا ہے جو سچ اور جھوٹ کو جاننے کی اس کو سمجھ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ تو جس بندے نے دنیا کے اندر اپنے روح کو، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور 11 قسمیں کھائیں، جس نے اپنی روح کو برائی سے گندہ کیا۔ اب برائی تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے نا، چوری، ڈکیتی، بدمعاشی، صرف یہی برائی نہیں ہے، برائی ایک یہ بھی ہے جب اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے ہیں تو ہم دنیا میں کی چیزوں میں کیوں دل اٹکائے پھر رہے ہیں؟ زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور دنیا میں ہم لین ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی ایک برائی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، یہ چھٹنے والا ہے سب۔ تو دیکھتا نہیں ہے کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں روز، کتنی عورتیں روز بیوہ ہوتی ہیں، یہ کھیل تماشا ہے، اس میں دل مت لگا، اس میں مت بھٹک، تو تیری روح اس میں بھٹک رہی ہے، میری طرف آ جا، لوٹا میری طرف، لوٹا میری طرف، اے نفس لوٹا میری طرف۔ تو کیا مطلب ہے؟ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو مجھ سے معافی مانگ اور لوٹ جا میری طرف پہلے ہی، تیرا بڑا کام بن جائے گا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، تیرا جیون ناکام ہو جائے گا، تو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر تیرے مقدر میں سوائے پچھتاوے کے اور بربادی کے کچھ نہ بچے گا۔ تو اس لیے فرمایا 11 قسمیں کھائیں کہ جس نے موت، جس نے اپنی روح کو، جو انسان اپنی روح کو برائی سے گندہ کر کے مرا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ برائی سے گندہ مطلب دنیا کی محبت دل سے نکلی نہ، اس کے دنیا اس کے دل میں اٹکی رہی، دنیا کی محبت لے کے مرا، دنیا کی کولی بھر کے مرا، اللہ کی طرف سے اندھا بن کے مرا۔ یہ برائی، یہ گندہ ہے روح کو کرنا۔ تو جب تک دل میں دنیا کی محبت رہے گی، حرص و ہوس، لالچ، تمام مکاری، بے ایمانی، ظلم جاستی، اس کا حق مار، اس پہ یہ کر، اس کا یہ کر، اس پہ ظلم کر، اس سے الٹا بول، اس سے الٹا بول، اس سے برا بول، دل دکھا اوروں کا بھی اپنا بھی، تو یہ انسان کی روح پھر گندہ ہو کے مرے گی۔ اس لیے فرمایا جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو انسان کسی کے گلے شکوے نہ کرے گا، وہ اپنا سوچے گا بھائی میری قبر آ رہی ہے، میرا کیا بنے گا، میں اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے معافی مانگ کے اپنا کام بنوا لوں، ورنہ جانے کیا بنے گا، میرا یہ سب چھوٹتے جا رہا ہے، سب ختم ہونا ہے۔ جتنا ہمارا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، ہماری طاقت گھٹتی جا رہی ہے، اتنی یہ دنیا ہمارے لیے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے یہ دنیا بالکل ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، زیرو، ختم سب۔ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارا دکان ہے، جو بھی کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سب ایک سمے آنے والا ہے، آنے والا ہے انہی دنوں میں سے، آنے والا ہے انہی گھنٹوں میں سے، آنے والا ہے انہی منٹوں میں سے۔ کاش کہ انسان ہوش میں آ جائے، مگر بڑے بد نصیب ہیں لوگ دنیا میں کہ زیادہ تر مجھے مردے ہی ملتے ہیں سب۔ جہاں بھی جاتا ہوں غیر مسلمانوں میں، مسلمانوں میں، جب بھی میں نے بات شروع کری ان کے کان بہرے ہوئے۔ قرآن میں کہا گیا کہ یہ مردے ہیں، مردوں کو کیا سناؤ گے؟ قبر کے مردے نہیں، چلتے پھرتے مردے، یہ آنکھ رکھتے ہیں مگر سچ کو نہیں دیکھتے، ان کے سامنے مرتے ہیں مگر ہوش میں نہیں آتے۔ یہ دیکھ تو رہے ہیں سب، انہیں دکھ تو رہا ہے کہ ہاں یار مر رہے ہیں، مگر یہ ہوش میں نہیں آتے، یہ مردے ہیں۔ یہ تم ان سے میری بات کرو، یہ سمجھیں گے نہیں، مردے ہیں، یہ کان رکھتے ہیں، سنیں گے نہیں سچ بات کو، یہ دل رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، دل سے سچی بات کو مانتے نہیں ہیں، یہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں بس۔ ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، جس نے مجھے نہیں پہچانا، میرے حکموں کو نہیں جانا، وہ جانور سے بدتر ہے۔ اللہ نے زندگی دے دی ہے، اللہ مہربان ہے، تجھے روزی بھی دے رہا ہے کھانے کے لیے، کچھ سمے کے لیے تجھے جیون کا سمے دے دیا ہے، ٹھیک ہے اپنا کر لے، کھا پی لے، مزہ اڑا لے، موت کے بعد جہنم کی آگے پھر تیرے لیے۔
جس نے تجھے سب کچھ دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے روزی دے رہا ہے، تو اسی کا ناشکرا ہے، تو اس کی بات نہیں سنتا، تو پھر موت کے بعد تجھے کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ۔ تو اس لیے فرمایا جس نے اپنی روح کو برائی سے گندا کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ جو اپنی روح کو برائی سے گندا کر کے مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، اور جو اپنی روح کو برائی سے پاک کر کے مرا اور بے روک دل لے کے آیا۔ قرآن کی آیت ہے، بے روک دل لے کے آیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بے روک دل کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مجھے کوئی بلائے، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اور میرا دل اٹکا ہوا ہے اولاد کی محبت میں، زمین جائیداد کی محبت میں، فلاں چیز کی محبت میں، اب میں انہی میں اٹک گیا تو میرا دل رک گیا ان کی طرف۔ تو بے روک دل سب کچھ چھوڑ دے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف اور معافی مانگ مجھ سے۔ یہ ہے قرآن کا مین جج۔ بڑے بڑے لوگ، ایسے لوگ دین میں باولے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی بات لوگوں کے۔ قرآن نے یہاں بتایا کہ یہ ہے اسٹیج آخری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر لوٹاؤں اپنی طرف تو لوٹ جا میری طرف، سب کچھ چھوڑ دے بندے۔ تو دیکھتا نہیں دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ان کو، اس لیے تو چھوڑ دے۔ چھوڑنے کا مطلب نہیں دنیا چھوڑ دو، نہیں، دنیا میں رہ۔ اسلام میں دنیا ہی دین ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ بیوی کا حق بیوی کو اس طرح سے دو جیسے نبی نے کر کے دکھایا، اولاد کا حق اولاد کو دو جیسے اللہ نے بتایا نبی نے کر کے دکھایا، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دو۔ ان میں رہو مگر دل نہ اٹکاؤ ان کے اندر، ان کو نکال دو دل سے، سب کو، کچھ نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہے، تو اپنے دل کو اللہ کے لیے بنا، اللہ کے لیے۔ اگر تو اپنے دل کو اللہ کے لیے بنائے گا تو تیرا دل اللہ کا عرش بن جائے گا، اور جب تیرا دل اللہ کا عرش بن جائے گا تو اللہ کو پا لے گا۔ یہ نشانی ہے کہ جس کے دل سے اللہ دنیا کی محبت نکال دے اور اپنی محبت داخل فرما دے، اس کو یہ ایمان نصیب فرما دے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، مانو کہ اس شخص نے اللہ کو پا لیا اور 24 گھنٹے دنیا کے نشے میں نہ رہتا ہو، اللہ کے نشے میں رہتا ہو، تو مانو اس نے ایمان کو حاصل کر لیا۔ انشاءاللہ اگر اس حالت میں اس کی موت آئے گی تو اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ اور جو دنیا کے نشے میں پھر رہا ہو، حیا مایا میں پھر رہا ہو، مال دولت کی تلاش میں پھر رہا ہو، دنیا کی چیزوں میں دل اٹکا ہوا ہو، دنیا بٹورتا ہوا مرے گا، تو اس کا بس اللہ رحم ہی کرے کیا بنے گا موت کے بعد۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے سنیں اور کریں، اور سب سے بہترین جو دروازہ ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا وہ اللہ کا علم حاصل کرنا ہے۔ مسلمان نے صرف سمجھایا کہ صاحب نماز پڑھ لو، نماز سب سے بڑا فرض ہے۔ ارے بھائی، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یہ سارے عمل جب زندہ ہوں گے جب ایک دروازے کی طرف چلے گا۔ وہ دروازہ کیا ہے؟ رب کی تلاش۔ اور جب تو رب کی تلاش کرے گا تجھے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دنیا میں تجھے رب دکھائی نہیں دے گا، اس کا علم حاصل کر اس کی کتاب کے دوارا۔ جب علم حاصل کرے گا تو پھر تو اسے سمجھے گا، جب سمجھے گا جانے گا تو پھر جو تو نماز پڑھے گا وہ زندہ نماز ہوں گی، جو عمل کرے گا وہ زندہ عمل ہوں گے، اللہ کو پھر وہ قبول ہوں گے۔ تو زندگی کے 3 مرحلوں میں سے اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ گیا اور اس نے اللہ سے کوئی چمتکار پا لیا، ایمان حاصل کر لیا اور اسی کے پیچھے لگ کے مر گیا، پیچھے نہ ہٹا پھر، تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے، یہ کامیاب ہے۔ اگر زندگی کے 3 مرحلوں میں اس کا دھیان صرف دنیا پر ہی لگا رہا، ارے اس کی کوٹھی کتنی بڑھیا، اس سے بڑھیا بناؤں گا، اس نے اتنی زمین لے لی، میں اس سے زیادہ زمین لوں گا، دنیا کی حیا مایا میں بچپن بھی نکلا، جوانی بھی نکلی اور بڑھاپا بھی نکل رہا ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ ہی نہیں رہا ہے، اللہ کی طرف کوئی غور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بالکل اندھا ہے، دنیا کی حیا مایا کرتا ہوا، دنیا بٹورتا ہوا مر گیا، تو مرنے کے بعد یہ انسان تباہ اور برباد ہے، تباہ اور برباد ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم غور کریں کہ انسان کا جیون کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان کا جیون ایک امتحان ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہے اپنے رب کو راضی کرنا، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اس کو پال رہا ہے، جو اس کو کھلا رہا ہے، جو اس کو پلا رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ انسان کا جیون ہے، اور پھر اللہ کے جنت کے انعام کو پانا۔ تو بھائی اس کی محنت کریں، اور اس کی محنت کے لیے انشاءاللہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے چینل پر بہت محنت کر رہے ہیں، ہر پرکار سے جو ہے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اسلام کو بالکل آسان زبان میں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی ہماری بات یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے
گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، اور جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں، اچھائی کو پھیلائیں، اور بھئی مرنے سے پہلے سچائی کو ضرور جانیں۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔